السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 128۔ سورۃ الانعام کا آغاز آیات 01 سے لے کر 08 تک۔ انعام کے معنی چوپائے، اور چوپائے یہ جمع ہے، اس کا مفرد یعنی سنگل پیج نمبر 123 سورۃ مائدہ آیت نمبر 95۔ فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو انعام جمع ہے کس کی؟ نعم کی، چوپایا۔ تو یہ لغہ ہے، لغت القرآن، تو قرآنی سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوپایا نام، ایک تو نام و یس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اور ہے اور یہ اور ہے، کیونکہ پھر وہ سیگے میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ تمام تعریفیں، چونکہ الف لام استغراق کے لیے، اللہ کے لیے، جس نے زمین و آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تخلیق کی، اور ساتھ ہی ساتھ اندھیریاں بھی بنائی اور نور، روشنی۔ تو رات کی تاریکیاں، دن کی روشنی، یا ہے کہ جو ظلمات ہیں وہ اور روشنی، نور۔ پھر بھی جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، یعدلون، یعدلون کے معنی کیا؟ اس کے برابر کسی کو شریک رکھتے ہیں۔ تو تمام تعریفیں اسی کی سزاوار ہیں، اسی کو ہونی چاہیے جس نے آسمان زمین کی تخلیق کی، اندھیریاں نور بھی اسی نے بنائے، اور یہ سب علم اور حکمت کی بنیاد پر اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے آسمان بنایا یا زمین، بلکہ سب اس کے معترف ہیں کہ آسمان زمین کے بنانے والا رب، اور تاریکیاں، روشنی، کس نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ تو پھر شریک کیوں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ اس کے برابر، یعدلون کے معنی اس کے برابر کسی کو قرار دیتے ہیں۔ تو مزید سمجھایا جا رہا ہے، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں غارے سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کیا، قضاء، وہ کیا؟ موت۔ پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ تین، جس میں پانی ڈال کر اس کا غارہ بنا گیا، جسے ہم کیچڑ کہتے ہیں، اور موت کا وقت بھی مقرر کیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر اور ایک وقت مقرر ہے، وہ کون سا؟ آخرت کا۔ پھر بھی تم شک کرتے ہو، تمترون۔ تو دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ کھول کھول کر ہم بیان کرتے ہیں، کس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اب مزید دیکھیے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وہی اللہ آسمان اور زمین میں وہ جانتا ہے خوب تمہارے اسرار، پوشیدگی اور ظاہری چیزوں کو، اور وہ جانتا ہے جسے تم کرتے ہو۔ تکسب اصل میں کسب کے معنی کمانا، تو جو کچھ بھی کرتے ہو۔ تو آسمان و زمینوں میں ہے کوئی ایسا جو ہر چیز کا علم رکھے؟ کوئی نہیں۔
وہی اللہ ہی جانتا ہے، اور صرف جانتا نہیں، ظاہری نہیں، پوشیدہ چیزوں کو بھی۔ اب یہ جانتا کیسے ہے؟ وہ تو عرش پر ہے، لیکن اس کی صفات جو بھی صفات کاملہ ہے، جی، سنتا ہے، دیکھتا ہے، تدبیر کرتا ہے، تو مقصد کیا؟ عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اب ایک مجرمین اس کے باوجود بھی جو ضد کرتے ہیں، تو ان کی کیفیت کو بتایا جا رہا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ جب بھی کوئی آیت آتی ہے ان کے رب کی جانب سے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو انہیں تو منہ پھیرنا نہیں چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے تھا، مگر ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے جھٹلایا، تو اس کے عوض، اس کے مقابلے میں جلد ہی آئے گی ان کے پاس خبر، کون سی؟ جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ یعنی حق آیا اور تنبیہ کی جا رہی تھی کہ اگر توحید پرست نہیں بنے، رسول کو نہیں مانے، آیات کو نہیں قبول کیا تو عذاب آئے گا، تو عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے، تو وہی ان پر آ دھمکے گا۔ مزید توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ قوی تھے، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا نافرمانی کی بنا پر۔ تو سنیے، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا دیکھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہلاک کیا پچھلے لوگوں کو، تو کھنڈرات دیکھتے ہیں لیکن غور و فکر بھی نہیں کرتے کہ کتنوں کو ہلاک کیا ان سے پہلے، کتنی امتوں کو۔ جی، ہم نے انہیں زمین میں ایسا اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، یعنی قریش سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے بھی بڑھ کر اقتدار انہیں دیا تھا۔ ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور نہریں جاری کی جو ان کے نیچے سے بہتی تھی، مگر انہوں نے بھی تمہاری طرح نافرمانی کی، تو ان کے گناہوں کے مقابل، ان کے گناہوں کی پاداش میں، فارسی والے ترجمہ کرتے ہیں، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قوم کو اٹھایا، پیدا کیا۔ تو یہ تنبیہ کس کے لیے؟ کفار قریش کو، کہ تم سے بھی زیادہ طاقتور تم سے پہلے کی قومیں تھیں، مگر نافرمانی کی، اس لیے ہم نے انہیں ہلاک کیا اور دوسروں کو لے آئے، دوسروں کو پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب جواب دیا جا رہا ہے، کیونکہ قریش کہتے تھے نا کہ کوئی کتاب ہم دیکھیں، کوئی فرشتہ دیکھیں، تو سنیے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ان کی چاہت کے مطابق اگر ہم کاغذ پر کتاب اتاریں، بعضوں نے ترجمہ کیا ہے نوشتہ، وہ فارسی لفظ ہے، اور اسے وہ ان کے ہاتھوں سے چھوئیں، یعنی کتاب ایسی کو چھوئیں، پھر بھی کافر لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی ان کی چاہت، ان کی طلب کہ کوئی کتاب ہمارے پاس بھیجے اللہ، تو فرض کر لیجئے اگر بھیجے بھی اللہ کتاب، وہ اسے چھوئیں بھی، پھر بھی کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں، یہ تو ہمارے آنکھوں پر جادو کیا گیا ہے،
جی تو شرنگیزی انسان کی خصلت. آپ فرشتے کے بارے میں سنیے، جو بھی کہا تھا کہ فرشتہ کیوں نہیں اس کے ساتھ میں رہتا اترتا. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ مطلب ہے کہ فرشتہ ان کی حمایت کرے، ہمیں بتائے کہ یہ رسول ہے، ایسا کیوں نہیں؟ اگر ہم فرشتہ اتار دیں تو معاملہ ختم ہو جائے. بھئی کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ اتارنے کے بعد جب اگر کتاب اتاریں اسے چھوئیں تو کیا کہیں گے؟ جادو ہے. تو فرشتہ اتارنے کے بعد کیا کریں گے؟ یہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ یہ اصل میں اس لیے نہیں تقاضا کر رہے ہیں کہ انہیں ایمان لانا ہے. ایمان لانے کے لیے وہ رسول جو بچپن سے ان کے ساتھ میں رہا اور اتنی فصاحت سے کلام کرنے لگا یہ کافی تھا. پھر کلام پاک جس بلاغت سے فصاحت سے نازل ہوا یہ کافی تھا. لہذا پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں. لیکن ہوگا کیا؟ لقضی الامر، معاملہ ختم ہو جائے گا، عذاب آ دبوچے گا. ثم لا ينظرون، تو ینظرون انہیں دیکھا نہیں جائے گا، لیکن ترجمہ کیا کریں گے؟ پھر ذرا بھی مہلت نہیں دی جائے گی. تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. السلام علیکم.